بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ تفتیش کے لیے صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد بدعنوانی کے سمن کو نظر انداز کرنے کا شاخسانہ۔ پاکستان کو سیلاب کے نتیجے میں وبائی امراض کے بحران کا سامنا، عالمی برادری امداد میں کوتاہی نہ کرے، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی اپیل۔ ساحلی ممالک باہمی تعاون سے خلیج فارس کی سلامتی کو یقینی بنا سکتے ہیں، پاسداران انقلاب کے بحری یونٹ کے سربراہ کا بیان۔ اور جنین کیمپ پر غاصب صہیونی فوجیوں کا حملہ، فلسطینی نوجوان کی مزاحمت، ایک فلسطینی شہید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں وفاقی وزیر داخلہ کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ پنجاب حکومت کے اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ نے جاری کیے ہیں۔ پنجاب حکومت کے محکمہ انسداد بدعنوانی کے ترجمان نے بتایا کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ اس محکمے نے جاری کروائے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ محکمے نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو تفتیش کے لیے طلب کیا تھا، لیکن وہ حاضر نہ ہوئے، جس کے بعد ان کی گرفتاری کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب کی اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت کے حکم میں کہا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ آخری اطلاع ملنے تک وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور وفاقی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے روس پر عائد مبینہ الزامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک غیر وابستہ رپورٹر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل نے روس پر الزام عائد کیا ہے کہ روسی حکومت دباؤ اور تشدد کے ذریعے اپنے ملک میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کونسل کے رکن 50 ممالک میں سے 6 نے اس قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ 24 نے رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ تاہم 17 ممالک نے اس مسودے کے حق میں ووٹ دے کر روس میں انسانی حقوق کے غیر جانبدار رپورٹر کو تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ہنگری کے علاوہ یورپی یونین کے تمام اراکین برطانیہ، امریکہ، یوکرائن، جاپان اور کولمبیا نے اس قرارداد کی حمایت کی، جبکہ چین سمیت 6 ملکوں نے اس کی مخالفت کی۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر نے روس کے مندوب گنادی گاتیلوف نے اس قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کونسل کے مغربی ارکان نے اس ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس میں انسانی حقوق کا خصوصی رپورٹر بے بنیاد الزامات کے تحت تعینات کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس مخالف قرارداد کے مسودے کو امریکہ اور اس کے ہم خیال دیگر مغربی ممالک نے بے بنیاد الزامات اور دعووں کی بنیاد پر تیار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے پاکستان میں سیلاب کے بعد وبائی امراض پھیلنے اور حفظان صحت کے بحران کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری سے پاکستان کی امداد بڑھانے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب نے پاکستان کے کئی صوبوں میں تباہی مچائی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے حفظان صحت کے حوالے سے اپیل کی ہے اور پاکستان میں آنے والے سیلاب اور شدید بارشوں سے پاکستان میں حفظان صحت کا انفراسٹرکچر تباہ ہونے کی بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔
ہندوستان میں آزادی کے بعد پہلی بار فضائیہ میں ویپن سسٹم برانچ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق اس بات کا اعلان ہندوستانی ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل VR چودھری نے یوم فضائیہ کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ چندی گڑھ میں یوم فضائیہ کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایئر فورس میں ویپن برانچ کی منظوری سے زمین پر مار کرنے والے اسپیشل میزائلوں، ڈرون طیاروں اور دیگر ہتھیاروں کے سسٹم کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایئر فورس میں ویپن برانچ سسٹم سے فلائٹ ٹریننگ کے اخراجات میں کمی آئے گی اور 3,400 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری یونٹ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ خلیج فارس کی سلامتی کو ایران اور علاقے کے دیگر ممالک کے تعاون سے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے بحری شعبے کے سربراہ ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے ایک تقریب کے دوران کہا کہ بیرونی طاقتیں خلیج فارس میں اپنے مفادات اور علاقے میں باقی رہنے کی جواز کی تلاش میں ہیں۔ ایڈمرل تنگسیری نے کہا کہ سپاہی پاسداران کے بحری یونٹ کی اسٹریٹجی امن، دوستی اور برادری پر استوار ہے، جس کے ذریعے علاقے کی سلامتی کو ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ایران کی تجارتی ترقی کی تنظیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ عمان میں ایرانی کمپنیوں اور تاجروں کے لیے زر مبادلہ کی منتقلی کا ایک سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی تجارتی ترقی کی تنظیم کے سربراہ علی رضا پیمان پاک نے ایرانی تاجروں اور غیر ملکی تاجروں میں زر مبادلہ کی منتقلی کے معاملات کے بعض طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عمان میں ایرانی کمپنیوں اور تاجروں کے لیے زر مبادلہ کی منتقلی کا ایک سسٹم قائم کیا گیا ہے، جس کے مطابق ایرانی برآمداتی تاجروں کو متحدہ عرب امارات میں درہم فراہم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا سسٹم دیگر ملکوں میں جملہ قطر، ازبکستان، روس اور مشرقی یورپ میں بھی قائم کرنے کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے جنین کیمپ پر دھاوا بول دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق ہفتے کے روز سینکڑوں صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں واقع جنین کیمپ پر حملہ کر دیا۔ ان ذرائع نے بتایا ہے کہ فلسطینی جوان غاصب افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ شدید مسلحانہ جھڑپوں کی خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے تازہ حملے میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کی بھی خبر دی۔ یاد رہے کہ جمعے کو بھی صہیونیوں کے حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ شام میں امریکی غاصب فوجی اپنے زیر قبضہ علاقوں میں تیل کے ذخائر کی لوٹ مار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شام کے علاقے العربیہ کے اطراف کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کی جانب سے 50 آئل ٹینکر المحمودیہ نامی غیر قانونی گزرگاہ سے عراق منتقل کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی فوجیوں کے ہاتھوں شامی تیل کی لوٹ مار میں حالیہ دنوں کافی تیزی آ گئی ہے اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں آئل ٹینکر عراق میں امریکی فوجی اڈے میں منتقل کیے جا چکے ہیں۔ صرف گزشتہ منگل کے روز 48 آئل ٹینکر غیر قانونی گزرگاہ سے عراق منتقل کیے گئے ہیں۔ شام میں امریکی فوجی بازو کی حیثیت سے داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے بعد اس ملک میں امریکی فوجیوں نے دہشت گردوں کی جگہ سنبھال رکھی ہے اور جب سے یہ شامی تیل کی چوری کا سلسلہ جاری ہے۔ روس کے صدر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں قومی زر مبادلہ کا استعمال مختلف ممالک کے مابین اتحاد
بڑھا سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے وسطی ایشیائی ممالک کے ایک صدارتی نشست کے دوران کہا کہ تمام CIS ممالک کو چاہیے کہ مشترکہ تجارت اور باہمی تعلقات کی تقویت کے لیے اپنے ہی ممالک کے زر مبادلہ کا استعمال کریں۔ پوٹین نے کہا کہ حالات جیسے بھی ہوں لین دین میں قومی زر مبادلہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مشرقی یوکرائن کے شہر خارکیو میں ہونے والے متعدد دھماکوں سے کئی علاقوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شہر خارکیو میں یہ دھماکے ہفتے کی صبح ایسی حالت میں ہوئے ہیں کہ روسی فوج نے اپنے حملوں کا سلسلہ روس سے ملحقہ علاقوں میں شروع کر دیا ہے۔ ابھی ان دھماکوں میں ہونے والے ممکنہ نقصانات کی رپورٹ نہیں ملی ہے، البتہ خارکیو کے میئر نے سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ ان دھماکوں کی وجہ مرکزی شہر پر کیے جانے والے میزائل